اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں۔ اس لیے بھائی تعلیم کے حلقے مساجد میں قائم کرنا، اس کی صورت یہ بتاتے ہیں مولانا سعد صاحب کہ کچھ ساتھی ایسے ہو جائیں ظہر کے ٹائم، کچھ ساتھی عصر کے ٹائم، کچھ مغرب کو، کچھ عشاء کو، ایک آدمی سارا وقت نہیں دے سکتا۔ تو صحابہ کرام بھی بعض اوقات اپنی باری مقرر کر لیتے تھے، اب باہر سے ساتھی لانا، اسے تعلیم کے حلقے میں بٹھانا، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کی صحبت، علماء کہتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی نبی کے لفظوں کی صحبت، یہ بھی ایک نعمت کبریٰ ہے۔ حضور کی ذات کی صحبت تو ہمیں نہیں ملی، وہ تو صحابہ کو ملی۔ چلو حضور پاک علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے مبارک لفظوں کی صحبت مل گئی۔ فرشتے ہیں مساجد میں، اس سے ذہن بدلتا ہے، تو اس لیے فرمایا باہر سے جو کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، باہر کھیل رہے ہیں، باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں، باہر کہیں اور جگہ غلط چیزوں میں ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، پیار سے لائیں، محبت سے لائیں، وضو کرائیں، نماز پڑھائیں، بھائی 10 منٹ کے لیے آ جائیں، 15 منٹ کے لیے آ جائے، 20 منٹ کے لیے آ جائے، پھر کلمہ بھی ذرا سن لیا جائے، الحمد شریف پہ بھی تجوید کر لی جائے، پھر دیکھ لیں یہ چیزیں آتی ہیں تو غسل کا مذاکرہ بھی ہو جائے، یہ چیز آتی ہے تو وضو کا مذاکرہ بھی ہو جائے، قرآن کریم کی صورتیں اسے آتی ہے نہیں تو بسم اللہ ہی ٹھیک کرا دی جائے، پھر آئندہ کے لیے اس سے 5 وقت نماز کا عہد لے لیا جائے، 20 منٹ کے لیے آیا ہے تو 18 منٹ کے بعد اس کو چھوڑ دیں۔ تو فرمایا مساجد میں لائیں، آپ گئے ایس ایچ او کے پاس، تھانے دار کے پاس، وہاں کرسی میں بیٹھا ہے، کرسی کا اثر ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ 10 منٹ چلے آئیں، اب 10 منٹ آئے گا ساری ہوا نکل جائے گی، مسجد میں آئے گا، اب نیک ماحول میں آیا، ملائکہ ہیں یہاں، فرشتے ہیں، مساجد میں انسان بنتا ہے آداب کے ساتھ جب رہے۔ تو اس طرح سارے بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی مساجد آباد کریں گے، اپنے ارد گرد ایک بے نمازی بھی نہیں رہنے دیں گے، جو گرے پڑے لوگ ہیں محبت کریں۔ دیکھو ہمارے معاشرے میں ایک نقص ہے، بس کوئی آ جائے ذرا کھانے پینے والا، منصب والا، اس کا اکرام ہوتا ہے، انا عند منکسرۃ قلوبہم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان لوگوں کے قریب ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں، ایسے غریب غربا ریڑھی والے پریشان حال، انہیں بٹھائیں، بیچارے ایسا حال ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی غریب ہیں، دین کے اعتبار سے بھی غریب ہیں، اینٹیں تھاپ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گدھے پر اینٹیں لادے ہوئے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، سارا دن جتنا کماتے ہیں شام کو سینما میں لگا دیتے ہیں، دین بھی نہیں دنیا بھی نہیں۔ فرمایا یہ جلدی اللہ کے دین کے قریب آئیں گے، انہیں قریب کرنا، فضا بنائے اپنے علاقے میں، لوگوں کے اندر پردے کا رواج ڈالیں، سارے ساتھی ذہن بنائیں اپنے گھروں میں میراث کا کہ بے وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کرنی ہے، ماں باپ کا بہت ادب کریں، چچے اور والد میں لڑائی ہو گئی ہم دونوں کا ادب کریں گے، ماموں کا احترام کریں، بڑوں کا احترام، استاد ہے چاہے نورانی قاعدہ پڑھایا ہے 2 گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے بیٹھے، استاد کا احترام کریں۔ اس نے فرمایا جہاں 30-40 مساجد بن جائیں وہاں ایک اپنا خود بنا لو جگہ، باری 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 اس کو آباد کرو، اس طرح جلال پور والے بھی کوشش کریں، باوڑے والے بھی کوشش کریں، اللہ شجاع آباد میں لودھرے کی شکل بھی بن رہی ہے تو رب العالمین بنائیں گے، اور ہماری یہ محنت ہو رہی ہے، اللہ کام کرنے والوں میں محبت قائم کرے، جو جماعت آئی ہے، ریمنڈ کی آئی ہے، نظام الدین کی آئی ہے، دونوں جماعتوں کو سینے سے لگائیں، محبت کریں، پیار کریں، اور اجتماعیت اصل ہے، اجتماعیت فرمایا تمہاری دعائیں اللہ کے عرش تک پہنچ جائیں، منہ پر مار دی جائیں گی اگر تمہارا آپس کا جوڑ نہیں،
ساری دنیا میں 90 سال کام ہوا ہے، 90 سال میں یہ کام ملکوں سے نکل کر، بر اعظموں سے نکل کر، قومیت سے نکل کر، کالے گورے سے نکل کر، عرب عجم کی نسبت سے نکل کر امت من حیث الامت، بس کون ہے؟ نہ گورا نہ کالا، نہ عرب نہ عجم، نہ فلاں ملک نہ فلاں قبیلہ نہ فلاں، نہ غریب یا امیر، بس امت بنے، اس پر کٹھے ہوئے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے ہیں اللہ نے ایک مرکز نظام الدین پر جمع کیا اور ایک ہی ہمارا امیر ہو، اس کے لیے بھی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گی۔ کون ہوگا؟ اللہ ہمارے رونے کو دیکھیں گے، رونے والے کتنے ہیں، اللہ امت کو جوڑ دے، اللہ امت میں پیار قائم کر دے۔ امت کے اندر یہ کام 200 سوا 200 ملکوں میں ہے، سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، جڑ جائے سارا کام، تو اس کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنی۔ تو سارے ساتھی مانگیں گے نہیں مانگیں گے، اس کے لیے کوشش کریں۔ اور باوڑے والے حضرات بھی، شمالی باوڑا، جنوب مغربی باوڑا، سارا ارد گرد اس کو اپنے ذمے لیں، ہمت سے کام کریں۔ باہر ملکوں کے بھی تقاضے ہوں گی، انشاءاللہ جب جماعتیں کثرت سے نکلیں گی پھر خود ہی جوڑ ہو جائے گا، ہاں پھر خود ہی جوڑ ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ حضرات کہہ رہے ہیں سارے ملکوں کی جماعتیں بھی تیار کرو، بھائی بس جماعت سوڈان جائے، صومالیہ جائے، ساؤتھ افریقہ جائے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ڈنمارک، ناروے، اب جماعتیں ہیں، اللہ قطرے کو دریا بنائیں گے، اللہ درے کو پہاڑ بنائیں گے۔ تو سارے بھائی کوشش کریں گے نا بھائی۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں